अस्सलाम वालेकुम। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चौथा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद एक अबर यानी बादल का एक टुकड़ा आया और सब लोग उसमें छुप गए। ये देखकर सब लोग सिजदे में गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होने के बाद बनी इसराइल के पास वापस आए तो उन्होंने आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, जैसा कि कुरान पाक में है तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे कम समझ लोग ईमान लाए हैं। जान लो वही कम समझ है लेकिन जानते नहीं हैं। सूरह बकरा आयत 13। बनी इसराइल कहने लगे कि हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक बज़ाहिर अल्लाह को देख न लेंगे। अल्लाह उनकी इस जसारत पर नाराज़ हुआ और एक ऐसी बिजली चमकी कि जिससे सब मर गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक के बाद एक ज़िंदा हो गए। बहरहाल जब बनी इसराइल इस पर भी ईमान ना लाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के एक पहाड़ का टुकड़ा जो 1 मील लंबा और 1 मील चौड़ा था उठा लाए और बनी इसराइल के सरों पर कुछ ऊंचाई पर टांग दिया। बनी इसराइल घबरा गए और मजबूर होकर राज़ी हो गए और सिजदे में गिर गए। बनी इसराइल तूरे सीना के मैदान में गर्मियों के शुरू में आए थे और तकरीबन 3 महीने तक वहाँ रहे। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से शाम और बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हुए, जिसके देने का अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने रवानगी के वक्त बनी इसराइल की गिनती कराई। फिर 20 साल के करीब की उम्र के नौजवान का एक लश्कर तैयार किया जो 6 लाख से कुछ ज़्यादा थे। फ़ारान के नज़दीक पहुंचकर आपने 12 आदमियों को कौम जब्बारीन की खबर लाने के लिए रवाना किया। जिस वक्त ये लोग कनानीन और अमालका के शहरों में पहुँचे तो उनकी शान व शौकत और अज़मत व जलाल देखकर घबरा गए और नाउम्मीद और परेशान होकर लौट आए और उन लोगों के बारे में बनी इसराइल को बताया। बनी इसराइल कनानियों और अमालका की शान व शौकत सुनकर डर गए और उनसे मुठभेड़ होने के डर से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जाने से इनकार कर दिया। अल्लामा इब्न अशीर कनानियों और अमालका के बारे में लिखते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए 12 आदमी उनके शहर में पहुँचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात औज बिन उनुक से हुई। औज बिन उनुक की लंबाई चौड़ाई के बारे में बहुत अलग अलग रवायत है। यहाँ तक कि एक रवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 30,384 गज़ यानी आज के हिसाब से तकरीबन 23 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। वल्लाहु आलम। औज बिन उनुक उन 12 आदमियों को अपनी बगल में दबाकर अपनी बीवी के पास ले गया और कहने लगा, तू देखती है ये लोग हमसे लड़ाई के ख्याल से आए हैं, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इनको अपने पाँव से रौंद डालूँ। उसकी बीवी ने इस काम से मना किया और कहा कि इन्हें छोड़ दें ताकि ये अपनी कौम में जाकर ये वाक़या बयान करें। चुनाचे औज बिन उनुक ने उन्हें छोड़ दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए 12 आदमी वापस आए और कनानियों के जाह व जलाल का बयान किया तो बनी इसराइल ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस पूरे वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफसील से बयान किया है। तर्जुमा। ऐ मेरी कौम, दाखिल हो अर्ज़ पाक में जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे वास्ते लिखा है और न फिर जाओ अपनी पीठ फेर कर वरना लौटोगे नुकसान उठाकर। उन लोगों ने कहा, ऐ मूसा इसमें कौम जब्बारीन है, हम इसमें हरगिज़ दाखिल ना होंगे जब तक कि वो इसमें से ना निकलेंगे। बस जब वो इसमें से निकल जाएंगे तो ज़रूर हम इसमें दाखिल होंगे। 2 शख्सों ने यानी कालिब और यूशा ने इनमें से कहा जो अल्लाह से डरते थे और अल्लाह ने उन पर इनाम किया था कि तुम लोग दाखिल हो उनके दरवाज़ों में और जबकि तुम दाखिल होगे तो बेशक तुम ही गालिब रहोगे।
اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے، پس تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے رب، بے شک میں سوائے اپنی ذات اور بھائی کے کسی پر اختیار نہیں رکھتا ہوں، پس جدائی ڈال دے ہم میں اور نافرمان قوم میں۔ سورہ مائدہ آیت 21 سے آیت 25 تک۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک وہ زمین مقدس ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، وہ پریشان حال پھریں گے زمین میں، پس تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت 26۔ چنانچہ بنی اسرائیل 40 برس تک طور سینا اور فاران کے میدان میں، شراح کے پہاڑوں میں اور سعیر اور شوبک کے درمیان حیران پریشان پھرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہے اور ان پر آنے والی سختیوں کو اللہ سے دعا کر کے کم کراتے رہے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی کیونکہ ان کے خیمے پھٹ گئے تھے اور دھوپ سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھوک کی شکایت کی، اللہ نے ان پر رحم کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ سورہ بقرہ آیت 57۔ من یہ سفید رنگ کا دانہ ہوتا تھا جو زمین پر بکھرا ہوا ملتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کو پیس کر اس کی روٹی بنا کر کھاتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلوہ بھیجا۔ یہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من کی روٹی اور سلوہ کا گوشت کھاتے رہے۔ جب پانی کی قلت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر عصا مارنے کا حکم ہوا، جس سے زمین سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ان واقعات کے بعد کوہل سعیر بن قاہط نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کی اور آپ کے لیے بہت خراب الفاظ استعمال کیے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ کس وجہ سے تم اپنے کو بنی اسرائیل کے تمام سرداروں سے افضل کہتے ہو؟ نہ تم نے ہمیں انگور کے باغ میراث میں دیے اور نہ سرسبز کھیت۔ تم ہمیں اس زمین سے نکال لائے جہاں شہد اور دودھ کے دریا بہتے تھے، یعنی مصر سے، تاکہ اس بیابان میں ہم کو ہلاک کر ڈالو۔ اسی وقت میں ہارون علیہ السلام کا 130 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہارون کو حسد کی وجہ سے مار ڈالا۔ اس الزام پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا اور آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے ہارون علیہ السلام کا تابوت زمین اور آسمان کے بیچ میں دکھائی دیا، اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول پڑے کہ مجھے موسیٰ نے نہیں مارا، میں اپنی موت مرا ہوں۔ ہارون علیہ السلام کی تصدیق کے بعد بنی اسرائیل کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد کوہل سعیر نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ بہت سے بنی اسرائیل بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور وہ سب اس میں دھس گئے۔ اب بنی اسرائیل کو بیابانوں میں بھٹکتے ہوئے 40 برس پورے ہو رہے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو نئی نسل تیار ہوئی تھی وہ کمال کی جنگجو تھی۔ اب بنی اسرائیل نے انہی کنعانیوں پر حملہ کر دیا جن سے 40 سال پہلے ڈر کر بیٹھ رہے تھے۔ کنعانیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد کنعانیوں کے بادشاہ سے اس کے ملک سے ہو کر ارض مقدس جانے کی اجازت مانگی۔ جب اس نے اجازت نہ دی تو بنی اسرائیل نے اس پر بھی حملہ کر دیا، اس کو شکست دی اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اب کنعانیوں کا ایک بڑا سردار اوج بن عنق بنی اسرائیل کے مقابلے کے لیے آیا۔ اس کی لمبائی چوڑائی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ابن عشیر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز یعنی 30 فٹ تھا، اور اتنا ہی آپ کا عصا تھا۔
اسے مارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اپنا عصا مارا تو اس کی پنڈلی پر چوٹ آئی اور وہ گر گیا۔ اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کی عمر 3000 برس بتائی جاتی ہے۔ اوج بن عنق کے قتل کے بعد بنی اسرائیل ملک اردن اور اریحا تک کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ملک موآب کی طرف بڑھے۔ بنی موآب کے بادشاہ نے بلعام بن باور سے دعا کی درخواست کی۔ یہ لوط علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑے زاہد اور متقی بزرگ تھے۔ بلعام نے پہلے دن دعا کرنے کے لیے استخارہ کیا، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی اور دعا کرنے کی ممانعت نازل ہوئی۔ پھر دوسرے دن بنی موآب کے امیروں کے کہنے سے استخارہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے بنی موآب کی التجا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب بنی موآب ان کی بیوی کے پاس گئے اور بیوی کے ذریعے بلعام پر دعا کرنے کے لیے زور ڈلوایا۔ بلعام اپنی سواری پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف گئے کہ بنی اسرائیل کے لیے دعائے بد کریں۔ وہ جیسے ہی دعائے بد کرنا چاہتے، ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ 2 بار ایسا ہی ہوا اور تیسری بار ان کی زبان سینے تک لٹک گئی۔ تب بلعام نے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت دونوں ہی گئی۔ پھر بنی موآب کے بادشاہ کے کہنے سے بادشاہ کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دعائے بد کرنا چاہی، لیکن حکم الہی سے زبان سے نکلا کہ یہ لوگ موصل تک قابض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روم سے ایک گروہ نکلے گا، وہ ان پر غالب آئے گا۔ پھر جب بنی موآب نے ان سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کو شکست دینے کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک طریقہ ہے کہ تم لوگ بنی موآب کی لڑکیوں کو خرید و فروخت کے لیے بنی اسرائیل میں بھیجو۔ اگر ایک بھی بنی اسرائیل نے تمہاری کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا تو بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بنی اسرائیل بنی موآب کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ اس گناہ کے سبب سے بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان میں طاعون یعنی پلیگ پھیل گیا اور 24,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ آگے جاری ہے۔